بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن حکیم کی سورہ نجم کی آیت 19 اور 20 میں فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، لات اور عزا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا جسے کفار خدا کی بیٹی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلی کا کام عزا کے سپرد ہے۔ بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے، کاہن لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ لات اور عزا کے بت کہاں سے آئے؟ کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی؟ کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ شروع کیا اور اپنے جانور ذبح کرنے شروع کیے؟ کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ کیونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے علاوہ وہ ان کو ستو پلاتا تھا۔ یہ بہت رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عباس فرماتے ہیں، لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو کو گھولتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی۔ اس کے والدین نہ تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو کوئی بھی جوان اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، لات اور عزا کی شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ لات کے جاننے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزا کے چہنے والے یہ کہتے رہے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ سردار عمر بن لہی نے ان دونوں کی یاد میں ان کے بڑے بڑے بت بنا دیے تھے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن آیا کہ ان کے آگے قربانیاں کرنے لگے اور ان کو سجدہ بھی شروع کر دیا۔ ابن اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتے تھے اور اسے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بڑھتی تھی۔ عمر بن لہا نے بنی کنانا اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے حجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجتے تھے جن کو وہاں بھیڑ چڑھایا جاتا تھا۔ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی۔ اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلا کی جانب بھیجا اور وہاں عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درخت کو کاٹ دیا اور عزا کو ڈھا دیا، پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت خالد دوبارہ گئے اور برابر چوکنا رہے۔ جب مجاوروں نے خالد کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے، عزا عزا کہ یکا یک حضرت خالد کے سامنے کالی بھجنگ برہنہ بکھرے ہوئے سارے اور منہ پر خاک اڑاتی عورت برآمد ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے اس کی جانب تلوار پھیلائی اور لمحات میں اس کو ٹکڑے کر دیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، ہاں وہ عزا تھی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔